مشائخ نظام تشریف فرما ہیں، اللہ رب العزت علماء کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رکھے، اور پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں پروردہ آغوش ولایت حضرت خواجہ سعید احمد حافظہ اللہ تعالی، اور علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ آپ نے ان کے بیانات بھی سنے۔ میں ہر لحاظ سے علماء کرام جتنے بھی تشریف فرما ہیں ان سے چھوٹا ہوں، بلکہ اتنا چھوٹا ہوں کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے، لیکن چونکہ حکم ہے تو میں چند جملے کہنے کی جسارت کرنے چلا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری طرح بیمار نہیں ہوں گے۔ جی میں تو اس لیے بیٹھ کے بیان کیا کہ میں طبیعت خراب تھی، حضرت مفتی صاحب سے تھوڑی سی کھچڑی بنوائی ہے، تو لیکن مجھے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، آپ کو بیماری نہیں مبتلا۔ مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بڑا خوبصورت ادارہ اور خوبصورت تقریب، بچوں نے قرآن مجید اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ صدہ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ بچے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور آپ تمام حضرات، اور وہ حضرات جن کے تعاون سے یہ ادارے چلتے ہیں، وہ سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں اگلی گفتگو کرنے سے پہلے اگر آپ کی توجہ ہو تو میں قرآن سے متعلق دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت دے دیں۔ ماشاءاللہ۔ سارے مجھے نئے سننے والے ہیں، کچھ پرانے بھی ہیں؟ سارے ہی نئے ہیں تقریباً نئے۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر گزارا ہو جائے گا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی لاریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن نون والقلم وما یسطرون، نون حروف مقطعات میں سے ہے، والقلم اللہ فرماتے ہیں مجھے قلم کی قسم، وما یسطرون لکھی ہوئی سطروں کی قسم۔ سطریں لکھنی تھی، پہلے قلم بنایا، اور علماء نے لکھا ہے حضرت آدم کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قرآن لکھا۔ تھوڑا سا بولنا ہوگا آپ کو، سبحان اللہ۔ تھوڑا سا اور بولنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو میں اپنے ذوق میں یوں کہنے چلا ہوں کہ مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں، آدم کا صحیفہ بعد میں لکھا، حوا سے نکاح بعد میں لکھا، ابراہیم کا کرینہ بعد میں لکھا، نوح کا سفینہ بعد میں لکھا، یوسف کا جمال بعد میں لکھا، موسیٰ کا جلال بعد میں لکھا، الیاس کا تقویٰ بعد میں لکھا، یوشع کا جوہد بعد میں لکھا، دن اور رات بعد میں لکھے، خیر اور شر کے پیمانے بعد میں لکھے، سب سے پہلے زہرا کے بابا کے لیے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن ہے کیا؟ اور میں خصوصاً ان حضرات کی توجہ چاہتے ہوئے اپنے یہ جملے ان تک پہنچانا چاہتا ہوں جو مدارس کو بڑی عجب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بڑی توجہ سے میری بات سنیے گا۔ 28ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ چلو 5 منٹ اور کوشش کروں گا کہ شاید آپ بول پڑے، نہیں تو پھر میں آنکھیں بند کر کے شروع ہو جاؤں جہاں تک، پھر مجھے بتا دیجئے گا کہ عصر کا وقت گزر رہا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، وہ اللہ جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا۔ بڑی توجہ صاحبان، بہت توجہ۔ اللہ رب العزت مکہ والوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، مکہ کے باسیوں کو ان پڑھ قرار دے رہے ہیں، اور جو یہاں پر پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ مکہ کے لوگ جب بیمار ہوتے تھے تو اپنا علاج کیا کرتے تھے؟ ہربل کا طریقہ، جڑی بوٹیوں کا طریقہ، جو طریقہ اس وقت رائج تھا اس کے مطابق علاج کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں ڈاکٹر کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے۔ جب معالج کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھ تھے۔
ماشاءاللہ مولانا عبید الرحمان صاحب بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے اور میں دل ہی دل میں داد دے رہا تھا، انہوں نے بھی بدلہ لیا ہے، دل ہی دل میں داد دے رہے ہیں۔ اللہ اللہ والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ فرما رہے ہیں پڑھ تھے وہ مکہ کے لوگ اپنے رہنے کو مکان بنایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ ہم سے زیادہ انہیں علم تھا روشنی کی سمت کیا ہے، ہوا کا رخ کیا ہے۔ آج کی اصطلاح میں ہم انہیں انجینئر کہہ سکتے ہیں کہ وہ انجینئر تھے، کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ انجینئر، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انپڑھ تھے، شاعر تھے، اپنا تازہ کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکایا کرتے تھے اور مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک عورت ان کی استاد تھی، اس کے پاس کلام لکھ کے لے کے جاتے، حضرت حسان بھی اس کے پاس کلام لکھ کر لے کے گئے۔ اس نے حضرت حسان کا کلام دیکھا اور کلام دیکھ کے کہا حسان یہ قافیہ غلط ہے، یہ ردیف غلط ہے، یہ استعارہ غلط ہے، یہ استدلال غلط ہے۔ حسان تو شاعری میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن تیری عظمت کو میں نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ تو بارگاہ رسالت کا شاعر ہے۔ سبحان اللہ۔ شاعر تھے لیکن اللہ فرما رہے ہیں انپڑھ تھے، ادیب تھے لیکن اللہ فرما رہے ہیں انپڑھ تھے، خطیب تھے، خود کو عربی کہتے ہیں، ساری دنیا کو اجمی کہتے ہیں، ہمیں اجمی کہتے ہیں، اجمی گونگے کو کہتے ہیں، کہتے ہیں اہل زبان ہم ہیں، ساری دنیا گونگی ہے۔ فلاسفر تھے، علم نجوم رکھتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں انپڑھ تھے۔ اب اگر توجہ ہو اور ان طالب علموں کو جنہوں نے ابھی اپنے سینوں میں قرآن حفظ کیا، دستار بندی ہوئی، ان کے اعزاز میں چند جملے اگر زبان کھول کے بول سکتے ہو تو میں اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ ڈاکٹر ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹر بنیے، میں خود ٹوٹا پھوٹا ڈی ایچ ایم ایس ہوں، بنیے، انجینئر بنیے، ضرورت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، بنیے، ادیب بنیے، لیکن سنیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ان پڑھ تھے، خطیب ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، ادیب ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے، انجینئر ہونے کے باوجود ان پڑھ تھے۔ لوگوں توجہ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر ہونا فن ہے، انجینئر ہونا فن ہے، شاعر ہونا فن ہے، ادیب ہونا فن ہے، اور رب کے نزدیک اگر علم ہے تو وہ علم وحی ہے۔ ان کے پاس فنون تھے، علم وحی نہیں تھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں والذی بعث فی الامیین رسولا، ان فنون والوں کے پاس، ان پڑھوں کے پاس میں نے اپنا محبوب علم وحی دے کر بھیجا۔ سارے محمد مصطفیٰ زندہ باد۔ عظمت قرآن۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ محبت سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ کوشش کرو چہرے پہ ہلکی پھلکی مسکراہٹ بھی رہے، سبحان اللہ۔ میں سمجھوں گا شاید مجھ پہ ناراض ہیں، غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن ہے کیا؟ توجہ، میں اسی کے ارد گرد دو باتیں عرض کروں گا۔ پوچھا نا کہ قرآن کیا ہے، کوئی شخصیت ہے اس کا تعارف ہے، کوئی عمارت ہے اس کا تعارف ہے، کوئی جگہ ہے اس کا تعارف ہے، قرآن کا تعارف کیا؟ 3 جملوں میں اللہ رب العزت نے بات بیان فرمائی ہے، اس میں سے صرف پہلا جملہ لے رہا ہوں، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ 3 جملے صرف، پہلا جملہ لے رہا ہوں، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں توجہ، ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ انسانوں کے لیے۔ انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے، عناصر اربع سے بنایا آپ کا جسم، مٹی زمین سے، پانی زمین سے، آگ زمین سے، ہوا زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، ہوا زمین سے، عناصر اربع سے بنایا آپ کا جسم۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم کا تعلق زمین سے ہے تو اس کی غذا بھی بنائی زمین سے، سبحان اللہ۔ روح کا تعلق آسمان سے ہے تو اس کی غذا بھی اتاری ہے آسمان سے۔ اور یہ نصاب بن کر آیا قرآن،
اور اس قرآن کو پڑھانے کے لیے معلم آمنہ کا لال آیا، سبحان اللہ، عبداللہ کا در یتیم آیا، صدیق کا یار آیا، جسے ساری کائنات سے اعلیٰ بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے افضل بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے حسین بنا کر بھیجا، ساری کائنات سے پیارا بنا کر بھیجا، سجیلا بنا کر بھیجا، نبیوں کا امام بنا کر بھیجا، آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری نبی پیارا بنا کر، حسین بنا کر، احسن بنا کر، اجمل بنا کر، اکمل بنا کر، ساری کائنات پردے اٹھے نگاہ سے، عرشیں نکھر گئی، تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے، چھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا، برگ بار پر فردوس عکس ریز ہے، اور لال ازار پر تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کے سید کونین آ گئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ قرآن قائد صاحب سبحان اللہ، کیا کہنے، جزاک اللہ جی، ماشاء اللہ ایک آپ کی داد کو لے کے چل رہا ہوں میرے خیال میں، ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء کھانا وانا کھلایا مفتی یاسر صاحب نے آپ کو؟ جی نہیں کھلایا، کوئی انتظام نہیں اللہ انتظام ہے، ہے، انتظام تسلی رکھیے، بلکہ زور زور سے بولیے، بھوک زیادہ لگے گی۔ سبحان اللہ جی جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش ماشاء رکھے۔ تھوڑی سی اور توجہ چاہتے ہوئے، اثر کا وقت چونکہ قریب ہے، شروع ہو چکا ہے، اثر کا وقت میں بڑی جلدی ختم کرنا چاہوں گا، توجہ میری جانب رکھیے گا۔ قرآن لا ریب بے شک بے شک، اور آپ علماء سے سنتے ہیں نا کہ قرآن کا پہلا ترجمہ حضرت شیخ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا، حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، قرآن کا ترجمہ حضرت تھانوی نے لکھا، حضرت لاہوری نے لکھا، حضرت عثمانی نے لکھا۔ میں ناچیز عرض کرنے چلا ہوں، مجھ سے پوچھو تو میں عرض کروں، قرآن کا پہلا ترجمہ رب نے خود لکھا، سبحان اللہ آمنہ کے لال کی صورت میں، عبداللہ کے در یتیم کی صورت میں۔ یہ جملہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ کی زبان سے لیا ہے۔ قرآن کا پہلا ترجمہ اللہ نے خود لکھا۔ تو مجھے اپنے ذوق میں کہنے دو نا، ایک یہ قرآن جو آپ کے گھروں میں ہے، اور ایک وہ قرآن جو ام عائشہ کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بول، سبحان اللہ، سارے بولو، سارے بولو۔ مجھے کیا پتا تھا آج پہلی کلاس لگانی پڑے گی نرسری والی، ذرا محبت سے بولو۔ سبحان اللہ، ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو اما عائشہ کے گھر میں ہے۔ سنو، یہ قرآن بھی اعلیٰ، وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا، وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا، وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا، وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین، وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی رحمت، وہ قرآن بھی رحمت، یہ قرآن بھی برکت، وہ قرآن بھی برکت، یہ قرآن بھی عزت، وہ قرآن بھی عزت، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب، وہ قرآن بھی بے عیب، یہ بھی حسین جو 30 پاروں والا ہے، وہ بھی حسین جو والضحیٰ کے چہرے والا ہے۔ فرق یہ اس قرآن کے پارے حسین، اس قرآن کے نظارے حسین۔ فرق یہ اس قرآن کی سطریں کالی، اس قرآن کی زلفیں کالی۔ فرق یہ قرآن ہدایت، وہ قرآن ہادی، یہ قرآن باز، وہ قرآن باعث، یہ قرآن رحمت، وہ قرآن رحمت للعالمین، یہ قرآن نور، وہ قرآن سراج منیر۔ فرق یہ قرآن لفظ، وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن، وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح، وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا، وہ تو قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ، وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل، وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا، وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار، وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ سبحان اللہ، قاضی ولی اللہ صاحب، قاضی ولی اللہ صاحب، سبحان اللہ اگر اس قرآن کی محبت سینے میں آ جائے، ماشاء اللہ بولے بولو، بولے بولو، آمین، اس قرآن کی محبت بھی سینے میں آ جائے، حضور کی محبت سینے میں آ جائے نا، میں بابوزو ممبر رسول پہ بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، رب کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے، کامل یقین رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، حضور کی محبت سینے میں آ جائے جو زبان پہ ہے، ہم غیر اقوام کی غلامی سے نکل آئیں گے۔ بے شک بے شک، بات آگے لے جانے سے پہلے ایک ذہن میں جملہ آ گیا،
آپ کی خاموشی کے حوالے کر رہا ہوں. سبحان اللہ. نماز فرض ہے. جن پہ ہے وہ تو بولو. فرض ہے. نماز فرض ہے. روزہ فرض ہے. فرض ہے. حج فرض ہے. زکات فرض ہے. اس وقت ہم پر عصر کی نماز ہے, مغرب کی نہیں, واجبہ. فجر کی نہیں. کیوں؟ مغرب کا وقت نہیں آیا. جملے سمجھ آ رہے ہیں؟ جی بڑی توجہ, میں بڑا قیمتی جملہ عرض کرنے چلا. جی. مغرب کا وقت نہیں آیا. فجر کا وقت نہیں آیا. روزہ فرض ہے لیکن آج نہیں, اس لیے کہ رمضان نہیں. نہیں. آپ کے پاس مال آ گیا بہت سا, زکات نہیں. جب تک 1 سال آپ کی ملکیت میں نہ رہے. سبحان اللہ. اچھا, آپ نے زکات ادا کر دی, آپ صاحب نصاب ہو گئے, اس کے بعد اربوں روپے آپ کے پاس اچانک سے آ گئے. حج نہیں, جب تک آپ کی زندگی میں ذی الحج نہیں آتا. ماشاء اللہ. وہ 10 دنوں کے بعد آئے یا 10 ماہ کے بعد آئے. اب میں جملہ عرض کرنے چلا ہوں, اگر یہ جملہ مفتی صاحب نے منہ بند کر کے سن لیا تو میں پھر اگلی باتیں نہیں کروں گا. انشاءاللہ دعا کر کے نماز ادا کرتے ہیں. نماز فرض ہے وقت آنے پر, روزہ فرض ہے وقت آنے پر, زکات فرض ہے وقت اور مال آنے پر, حج فرض ہے وقت اور مال آنے پر, لیکن محبت مصطفیٰ فرض ہے سانس آنے پر. سبحان اللہ. بہت کیسا ہوا, ماشاء اللہ. محمد مصطفیٰ. محبت محمد مصطفیٰ. ماشاء اللہ. محبت مصطفیٰ فرض ہے. جب تو دارہ اسلام میں داخل ہو گیا, کلمہ پڑھ گیا, حضور سے محبت فرض ہے. سبحان اللہ. حضور سے محبت فرض ہے. فرض ہے. اور سنیے, میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اور جو حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی, میرا فتویٰ نہیں, میرے ابا جی کا فتویٰ نہیں, میرے مرشد کا فتویٰ نہیں, حضور کا فتویٰ میں نے سنایا ہے. حضور فرما رہے ہیں لا یؤمن, وہ شخص مومن نہیں. بے شک بے شک. یا رسول اللہ کون؟ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ, جو اپنے والدین سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ. یا رسول اللہ اور رشتے بھی گنوائیں گے. آقا فرماتے ہیں گنوانے کیا ہیں؟ والناس سے, اللہ اللہ. سبحان اللہ. ہر انسان سے زیادہ, اجمعین, ہر چیز سے زیادہ. جب تک میں محمد سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں. سارے بولو وہ مومن نہیں. وہ مومن نہیں. اچھا, سب سے زیادہ محبت یا رسول اللہ والدین کو دیکھا ہے ان سے کم, آپ سے زیادہ. اولاد کو دیکھا ہے میرے پاس رہتی ہے, ان سے محبت کم, آپ سے زیادہ. وجہ کیا ہے؟ اللہ. سناؤں؟ جی. سنائے. چلو کوئی بات نہیں, کبھی کبھی امتحان آ ہی جایا کرتے ہیں. جنہیں دیکھا ہے جو میرے پاس ہے ان سے محبت کم, آپ سے محبت زیادہ. یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا, جیسے والدین سے محبت کرتا ہے ویسے کر, جیسے اولاد سے محبت رکھتا ہے ویسے رکھ, جیسے اہل و عیال سے محبت ہے ویسے محبت کر. اس لیے سب سے زیادہ محبت, اس لیے کہ جب کوئی فیصلہ تجھے کرنا ہوا, کب موقع آ گیا, ایک طرف نبی کا حکم, ایک طرف معاشرے کا حکم, تو اگر برابر حکم ہوتا محبت کا تو یہ نہ کہتا چاہے نبی کی مانوں چاہے والدین کی مانوں, بات برابر ہے. حضور فرماتے نہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. برابر نہیں, جب نبی کا حکم آ گیا معاشرے کا حکم نہیں چلے گا.